اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ اچھا، لاسٹ ٹائم نا ہم بات کر رہے تھے نا قبر پہ، اور کہ وہاں وہ جو ایک گھر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا جدھر سب سے زیادہ دیر اس کا سٹے ہے اس دنیا کے گھروں میں۔ بعد میں تو آخرت ہے، اور اس کے بعد ابدی زندگی ہے، جو جنت میں جائے گا وہ جنتی ہے، جو جہنم میں جائے گا جہنمی ہے۔ تو وہ ابن عباس کا ایک نا روایت میں دیکھ رہی تھی گھر میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ایک انسان، اس کا ہم نشین کیسا ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کی کمپنی کیسے لوگوں کی ہونی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے، جس کی گفتگو سے تمہیں دینی معلومات ملے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ تو جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے وہ بہترین ہم نشیں ہیں۔ ہم اپنی دوستیاں چیک کریں کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں دنیا کی طرف گھسیٹ رہے ہوتے ہیں یا آخرت کی یاد دلا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری دوستیاں جو ہیں وہ ہیں ہی دنیا بیسڈ، جس کی وجہ سے ہم آخرت جو ہے نا اس کو بھول جاتے ہیں۔ اپنا بھی عمل میں کمی ہے اور صحبت میں بھی کمی ہے۔ تو آج آخرت پہ بات ہوگی تاکہ ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور آخرت کو سوچیں، آخرت کی یاد تازہ کریں۔ دیکھیں، قبر جو ہے، قبر کے بعد جو آگے کے مراحل ہیں روز قیامت کے، سب سے پہلے تو نفخہ، وہ جسے کہتے ہیں سور پھونکنا، وہ پھونکا جائے گا۔ سورہ زلزال میں آتا ہے کہ قیامت کی ابتدا زلزلوں سے ہوگی، کہ زمین ہلا ماری جائے گی۔ یہ پہلا ہے۔ ویسے ہم تو جنرلی بات کرتے ہیں نا سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا۔ تین الگ الگ طرح کے احکامات ہیں سور پھونکنے کے بارے میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تین سٹیپس میں آئے گا۔ پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو یہ زلزلہ ہے کہ زمین ہلا ماری جائے گی، وہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا۔ بہت سی احادیث ہیں اس پہ۔ جی، وہ سب کچھ ہلا مرے، سب لوگ ہلا مارے جائیں گے۔ اچھا، دوسرا جو نفخہ ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسرا نفخہ، تو سب لوگ جو اس وقت حیات ہو گئے وہ مر جائیں گے، وہ سب مر جائیں گے جتنے لوگ اس وقت ہوں گے۔ لیکن یہ جو قیامت کی سختی ہے نا کہ وہ اتنی ہولناکی کہ سب مر جائیں گے، یہ مومنوں پہ یہ والا نفخہ نہیں ہوگا۔ یہ مومنوں پہ نہیں آئے گا، یہ کافروں پہ ہی آئے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ قیامت سے 40 سال پہلے ہی مومنین ختم ہو چکے ہوں گے۔ وہ جو قیامت برپا ہونی ہے نا وہ کافروں پہ ہی ہونی ہے، وہ مشرکوں پہ ہی ہونی ہے۔ ہاں، وہ کفار، وہ اللہ کے توحید پرست نہیں ہوں گے وہ لوگ۔ بہرحال جب وہ نفخہ ثانیہ ہوگا اور سب لوگ مر جائیں گے، اب اس کے بعد وہ کتنی دیر، سوائے جس کے اللہ باقی رہے، ایک روایت میں ایسے بھی آتا ہے کہ سوائے جس کو اللہ باقی رکھے، ایسے بھی ہے، اور وہ کتنی دیر تک اب ایسے ہی رہے گی وہ سچویشن، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو تیسرا نفخہ ہے نا، سور پھونکا جائے گا، تو جب سب جی اٹھیں گے، اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں سب سے پہلا ہوں گا جس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے پہلے ہوں گے۔ لیکن سب جتنے لوگ فوت ہوئے وہ سب پھر اٹھیں گے۔ ایک میں زمین ہلا ماری گئی، دوسرے میں وہ سب جو حیات تھے وہ مر گئے، اور تیسرے میں جو پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے لوگ تھے وہ سب اٹھائے جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ ان پر پھر قیامت برپا ہوگی، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ زمین جو بالکل فلیٹ ہو جائے گی، سفید میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی، اور حشر برپا ہو جائے گا، اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ اب وہ جو حساب کتاب ہے، لوگ تو اکٹھے ہو گئے، اس میں پھر کیا ہوگا؟ وہ جو حساب کتاب ہے نا، اس کے لیے وہ جو ایک مشہور حدیث ہے کہ لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام، وہ طویل حدیث ہے لیکن میں آپ کو شارٹ کر کے بتا دیتی ہوں کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور مطلب تمام انبیاء جو بڑے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تمام یہ جو انبیاء ہیں نا ان کے پاس جائیں گے کہ آج بڑی سختی ہے، آپ ہماری سفارش کریں، تو کہیں گے ہائے میری جان، ہائے میری، کہ آج کا دن تو بڑا ہی سخت ہے، اللہ جیسے غضب میں آ جائے اس سے پہلے نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں، اور وہ سجدے میں گریں گے، جس مقام محمود کی ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مقام محمود جو ہے وہ شفاعت ہے، اور وہ مجھے ہی ملے گا، وہ ایک انسان کے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں وہ انسان ہوں کہ مجھے وہ شفاعت کا حق دیا جائے گا۔
تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں گر جائیں گے اور کہتے ہیں کلمات بولے جائیں گے. اب کتنی دیر تک وہ سجدے میں رہے, کتنی دیر تک کلمات انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی, کہ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ آپ اٹھ جائیں. تو وہ کہیں گے میری امت, وہ کہیں گے کہ اپنی امت کو آپ جنت میں ان کے لیے کھول دیجئے دروازہ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے نا, اب کہ میزان تو ہوا نہیں, حساب کتاب تو ہوا نہیں, 70,000 لوگ امت مسلمہ کے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا مانگے کہ یا اللہ ہم ان 70,000 لوگوں میں سے ہوں جن کا حساب نہ ہو, کیونکہ حساب کی ایک الگ سختی ہے, اور یوم حشر کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے. تو یہ اتنا طویل عرصہ اس سختی میں رہنا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ہوں ان میں. تو وہ جو 70,000 لوگوں کی حدیث ہمیں ملتی ہے نا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے, وہ اس پوائنٹ پہ جائیں گے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ میزان قائم کر دیا جائے گا. تو میزان قائم کر دیا جائے گا, اس میں جو کافر ہے نا, جو مشرک ہے, جس نے اللہ کو مانا نہیں ہے, اللہ کو ایک نہیں مانا, تو ان کو تو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے سارے اعمال, جیسے میں نے پچھلے ہمارے درس میں تھا کہ وہ حبام منصورہ, وہ گرد و غبار ہوں گے, ان کا وزن ہی نہیں ہوگا. تو وزن نہیں تو اسے میزان پہ رکھنا کیا ہے, وہ میزان پہ نہیں رکھے جائیں گے. انہیں ان کے صحیفے جو اعمال نامے پکڑا کے انہیں پتہ ہے یہ ہم گئے اب جہنم میں, وہ جہنم میں. اعمال نامے پکڑائے جائیں گے دائیں بائیں مسلمان اور منافق, منافقوں کو. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے. دنیا میں کہتے تھے نا کہ ہم ایمان لائے, لیکن دل میں نفاق تھا. جو یہود اس کی ایک بہت ہی عام سی فارم ہے, اور مدینہ کے دور میں ان کی بڑی مثالیں ملتی ہیں. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو بھی کہتے ہیں. تو وہ جو منافق ہیں نا, ان کو بھی اعمال نامے دیے جائیں گے, اور کہتے ہیں اللہ کو دیکھتے ہی نا مومن سجدے میں گر پڑے گا, لیکن منافق نہیں گر سکے گا, کیونکہ اس کا دنیا میں بھی ایمان جھوٹا تھا. تو اس وقت بھی وہ سجدہ نہیں کر سکے گا. تب وہ دنیا کے لیے تو سجدہ کرتا تھا, اپنے فائدے کے لیے سجدہ کرتا تھا. منافق بھی نمازیں پڑھتے تھے. یہ آج کا مسلمان ہے, منافق آ کے دیکھ لیں تو حیران ہو جائیں کہ آج کا مسلمان نماز نہیں پڑھتا, کیونکہ تب انہیں اپنی ایمان کے ثبوت دینے کے لیے نمازیں پڑھنی پڑتی تھی. ورنہ مسلمان علماء جو ہیں, ہمارے سلف صالحین جو ہے, پرانے صالحین لوگ, وہ تو کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. یہ اب ہمارے میں عام ہو گیا, وہ پڑھی نہ پڑھی کوئی بات نہیں, تب منافق بھی پڑھتے تھے. بہرحال پھر جب یہ میزان قائم کر دیا جائے گا, جس کے بارے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ جوں کہ انڈے برابر بھی نیکیاں تولی جائے گی, اور گناہ بھی ایسے ہی ہے. ہر چیز اس کا, دیکھیں قرآن میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا, اس کا مفہوم ایسے ہے تاکہ پورا پورا بدلہ دیا جا سکے. تو یہ دن اللہ نے رکھا اس لیے کہ وہ جو ذرا ذرا سی نیکی جس کا انسان کو خود بھی نہیں نہ پتہ چلتا, اس کا بھی بدلہ دیا جائے, اور وہ جو ذرا ذرا سے گناہ ہے جس کا انسان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا, وہ بھی تولے جائیں, ہر چیز تولی جائے. تو جب وہ تولے جائیں گے نا, ہاں کچھ لوگوں کے لیے حیرانگی ہوگی, اور کچھ لوگوں کے لیے, جیسے وہ میں نے بتایا تھا کہ شہید آئے گا وہ بھی جہنم میں, دنیا کے لیے بہادر کہلانے کے لیے شہید ہوا. جو سخی آیا وہ بھی جہنم میں, جو عالم آئے گا وہ بھی جہنم میں. ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال دنیا کے لیے تھے, جن کے اعمال ریاکاری والے تھے. ریاکاری کو کہتے ہیں شرک اصغر, ریاکاری تھی دکھاوے کا عمل. تو جو عمل اللہ کے لیے تھا وہ آپ نے کسی انسان کے لیے کر دیا, اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ریاکاری والا عمل ضائع ہے, شرک اصغر اس کو کہا گیا. بہرحال تو وہ جو میزان کا جو مرحلہ ہے نا, وہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ کے اعمال نامے تول دیے جائیں گے. پھر جن کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا اعمال نامہ, وہ تو خوش ہو جائیں گے کہ یہ تو ہماری لیے تو خوشخبری ہے. جن کا بائیں میں پکڑایا گیا ان کے لیے بدبختی. پھر اس مرحلے کے بعد آتا ہے حوض کوثر کا مرحلہ. حوض کوثر تب جب سختی سے تھک گئے ہوں گے میزان سے بھی, وہ بھی ایک مشقت ہے, تب حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں, جیسے ایک صحابی نے پوچھا نا میں آپ کو کہاں تلاش کروں, تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پل صراط پہ دیکھنا. کہتے اگر وہاں نہ ملے تو کہنا تو کہتے ہیں میزان پہ دیکھنا. کہتے وہاں بھی نہ ملے تو کہنا حوض کوثر پہ. میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا. تو وہ حوض کوثر پہ اپنی امت کا انتظار کر رہے ہوں گے, کہ میں انہیں پانی پلاؤں. بڑا سخت دن ہوگا نا, ہر ایک کو پانی نہیں ملے گا. ہر نبی کا ایک بار مجھے کوشچن آیا کہ کیا دوسرے امت کے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں انبیاء کو مانا, کیا وہ بھی اس حوض سے پانی پئیں گے؟ تو میں نے کہا ہر نبی کا اپنا حوض ہوگا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض سب سے بڑا ہوگا, اور جنتیوں میں بھی امت مسلمہ کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. تو اور اس حوض کے بارے میں بہت سی تعریف آتی ہے. سب سے پہلے تو انا اعطیناک الکوثر, کہ بے شک ہم نے آپ کو عطا کی کوثر. تو کوثر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک حوض ہے جنت کا, جس کا پانی برف سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا, اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ کستوری جیسی ہے. یعنی اتنا عمدہ وہ پانی ہے کہ اس سے پیاس بجھ جائے گی.
اور اس کے بارے میں بھی روایات آتی ہیں کہ جو مہاجرین تھے جنہوں نے دنیا میں بڑی مشقتیں برداشت کی دین کے لیے، وہ اس میں زیادہ ہوں گے. اہل یمن والوں کے لیے کہا جاتا ہے وہ اس میں زیادہ ہوں گے. اور امام نووی فرماتے ہیں کہ یمن والوں کے لیے اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو انصار تھے نا، یہ انصار اور مہاجرین ہم پڑھتے ہیں نا، جو مدینہ کے لوگ تھے انصار، وہ بیسکلی یمن کے لوگ تھے. تو اس لیے اہل یمن کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں لاٹھیوں سے لوگوں کو پیچھے کروں گا کہ ان کو آگے آنے دو. انصار نے بہت مدد کی. مدینہ آ کے تو اسلام کو عروج ملا تھا. انہوں نے ہی اپنے گھر بار ہر چیز پیش کی ہے. بالکل. اور جو پھر مدینہ پہلی ریاست بھی بنا اسلام کی، تو ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. مہاجرین کی الگ سے ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، ان کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے. تو مختلف حدیث ہے. اور جن کو نہیں ملے گا وہ بھی لوگ ہیں جو بدعتی ہیں. ایک اتنا بڑا گروہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن اپنے امتیوں کے اعضاء سے پہچان لیں گے نا. جو نماز پڑھتے ہیں ان کے یہ جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمکیں گے، تو رسول اللہ پہچان لیں گے میرا امتی ہے. تو بہت سا ایسا کراؤڈ ہوگا جو آ رہا ہوگا، لیکن ان کے درمیان میں پردہ آ جائے گا، دیوار آ جائے گی، مطلب انہیں روک دیا جائے گا. تو رسول اللہ کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں. تو فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے پیچھے دین میں ایڈیشنز کر لی، بدعات کر لی. تو کہیں گے انہیں مجھ سے دور کر لو. ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا. اسی لیے ہم اگر توحید سے محبت کرتے ہیں نا، انسان کا دل ایمان والا ہوتا ہی تب ہے جب وہ احسن عمل کی دو ہی شرائط ہے. ایک وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے. دوسرا وہ سنت پر ہو. جس کے دل میں سنت سے محبت ہے نا، اس کے دل میں بدعت آئے گی نہیں. وہ کسی ایکسٹرا قسم کی ایکٹیویٹی کو توجہ ہی نہیں دے گا. وہ کہے گا میں اس کو کسی سنت میں اپنی انرجی، اپنا ٹائم، اپنی صلاحیت لگاؤں. تو سنت سے جو محبت ہے نا، وہ بدعات کے دروازے بند کر دیتی ہے. تو جو اہل بدعت ہیں وہ پانی نہیں پی سکیں گے. اس کے علاوہ جو احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جو ظلم پر کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اسپیشلی جیسے حاکم ہے، بادشاہ ہے، وہ کوئی ظلم کا نظام چلاتے ہیں، یا کوئی بھی انسان، ہر انسان اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ ہر انسان کے کچھ سب آرڈینیٹس تو ہوتے ہیں نا. اب وہ کسی کو اس ظلم پہ تعاون اس کا حاصل کرنا چاہے اور وہ تعاون دے دے، تو وہ انسان بھی ظالم ہی ہوتا ہے اور اس کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا. ہاں، جو انکار کرے گا کسی کے ظلم تعاون سے کہ میں تمہاری اس میں مدد نہیں کر سکتا، وہ آئے گا، وہ پی سکے گا. حدیث میں ایسے ہی آتا ہے. جی. تو وہ بہرحال حوض کوثر پہ یہ لوگ جو ہیں ان میں تعداد آتی. اور بھی احادیث کافی ساری ہیں کہ یہ والے لوگ جو ہے زیادہ ہوں گے اور یہ والے لوگ کم ہوں گے. کم کیا ہوں گے؟ ان کو پینے نہیں دیا جائے گا پانی. بدعتیوں کو نہیں پینے دیا جائے گا. جو ظلم پر تعاون کرتے ہیں ان کو پینے نہیں دیا جائے گا. جی. تو پھر حوض کوثر سے بعد میں مرحلہ آتا ہے پل صراط کا، جو فائنل مرحلہ ہے. پل صراط وہ تب آتا ہے، اس پہ کون سوار ہوتے ہیں؟ کافر نہیں ہوتے. اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی چلے گا پل صراط پہ، کیونکہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ ہر کوئی اپنے اعمال کے سبب اس کی وہاں پہ چال ہوگی نا، اس کا وہاں جو معاملہ ہے وہ اس کے عمل کے سبب ہوگا. وہ عمل کے سبب مسلمان کا، مومن کا یا منافق کا، وہ بھی جائیں گے. تو پل صراط کافر نہیں جائیں گے، ان کا تو پہلے ہی معاملہ ہو گیا ہے. ان کے جب وزن ہی نہیں ہے مال کا تو وہ اس مرحلے تک پہنچیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو پل صراط ہے اس میں چڑھیں گے منافق اور مومن. کہتے ہیں کہ جہنم کی پشت پر، حدیث میں کہتا ہے جہنم کی پشت پر ایک پل قائم کیا گیا ہے جو پل صراط ہے. اس کے ایک طرف امانت ہے، ایک طرف صلہ رحمی ہے. تو مجھے پل صراط پہ پاؤ گے. وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سلم سلم رسول اللہ فرما رہے ہوں کہ سلامت رہو سلامت رہو، کہ وہ انہیں فکر ہوگی کہ میرے جو امتی ہیں وہ اسے کراس کر جائیں. اب نیچے جہنم ہے اور اوپر پل صراط ہے. اب کہتے ہیں کہ پل صراط کے سائڈوں پہ نا آنکڑے لگے ہیں، جیسے آپ کہہ لیں کہ کانٹے، کوئی جھاڑیاں ٹائپ، جو انسان کے گناہ کے سبب اس کو کھینچتے ہیں. اور بہت سے لوگ وہاں ہر انسان کے عمل کے سبب اس کی سپیڈ ہوگی. کچھ کہتے ہیں کہ پلک جھپکتے پار کر لیں گے، تیز آندھیوں کی طرح. کچھ کہتے ہیں کہ پرندوں کی طرح، کچھ تیز گھوڑوں کی طرح، کچھ بھاگتے ہوئے جیسے عام انسان بھاگتا ہے نا، بھاگتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے آرام سے. اور کچھ جو ہوں گے وہ کیسے؟ انہیں آنکڑے کھینچ رہے ہوں گے، وہ گرتے پڑتے. کبھی بالکل لگے گا کہ وہ گرنے لگے ہیں، کبھی بالکل لگے گا وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا، وہ جو آخری بندہ کراس کرے گا، کہ وہ کبھی الٹ جائے گا، کبھی پلٹ جائے گا، کبھی زخمی ہوگا اور کبھی گرنے لگے گا. اور جب وہ اینڈ پہ پہنچے گا اور پیچھے جب دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ دنیا مطلب کوئی اس سے بڑی نعمت کبھی کسی کو نہیں ملی جو مجھے اس وقت ملی، کہ یہ کیا تھا جس کو میں کراس کر کے آ گیا ہوں. اور جن کے بہت زیادہ گناہ ہوں گے وہ پھر گر بھی جائیں گے. مومن بھی گریں گے، مسلمان بھی گریں گے اور منافق بھی گریں گے. اور کہتے ہیں کہ نور ملے گا جس کی روشنی میں اندھیرا ہوگا نا بہت.
تاریک ہے بالکل وہ پل، تو روشنی انسان کے اپنے عمل کے سبب ہوگی. تو کہتے ہیں کہ جس کا جتنا نور ہوگا وہ اتنی آسانی سے ٹریول کرے گا. اب یہ جو بھاگ کے جائیں گے انہیں نظر آ رہا ہوگا تو بھاگ کے جائیں گے نا. اور کہتے ہیں کہ جو بالکل جس کم درجے کا مومن ہے اس کی یہ پاؤں کے انگوٹھے پہ نور جلتا بجھتا ہوگا، بڑی مشکل سے وہ عبور کرے گا، اینڈ پہ جلتا بجھتا جلتا بجھتا. منافق کر ہی نہیں سکے گا کیونکہ اس کے اعمال تو تھے ہی دکھاوے کے. اوپر سے تو کرتا تھا، اندر دل سے تو ایمان لا ہی نہیں تھا. تو منافق کے اعمال تو مقبول ہی نہیں ہیں، اور اس طرح وہ نیچے جہنم میں چلے جائیں گے. اور اس کے بعد وہ جو فائنل ایک آتا ہے کنترا کا مقام، آراف بھی کا بھی ذکر ہے، سورہ آراف اسی پر ہے کہ اس میں ذکر آتا ہے اصحاب آراف کا. آراف ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کے نیکیاں اور برائیاں، گناہ ثواب بالکل برابر تھے. اب ان کا جو معاملہ ہے نا وہ مؤخر کیا جاتا ہے بالکل. قیامت کے آپ کہہ لیں کہ وہ پورا دن انتظار کرتے ہیں اپنے فیصلے کا، اور وہ یہ ساری سختیاں دیکھتے ہیں. وہ آراف وہ بڑا سخت وہ پوزیشن ہے، مقام ہے، وہ اتنا آسان مقام نہیں ہے. اس طرف انہیں جہنمی بھی نظر آئیں گے، اس طرف انہیں جنتی بھی نظر آئیں گے. انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا ہم نے کس طرف جانا ہے کیونکہ وہ بالکل برابر ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سبب انہیں جنت میں بھیج دیں گے. تو وہ آراف والے انہیں کہتے ہیں اصحاب آراف. اب یہ جو بالکل جنت میں انٹر ہونے کا مقام ہے نا، اس سے پہلے آتا ہے کنترا. کنترا ایک مقام ہے، کچھ کہتے ہیں آراف اور کنترا سیم ہے، لیکن بہرحال کنترا ایک مقام ہے جہاں جنت سے انٹری سے پہلے جو مومنین ہیں، جو جنتی آپ کہہ لیں، جنہوں نے اب جنت میں جانا ہے، ان کو قصاص دیا جائے گا. بہت سے جنتی ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں بہت ہوں گی لیکن آپس میں ان کا کچھ معاملہ رہتا ہوگا، دل میں آپس میں تھوڑا بہت کوئی ہوگا، نہیں پسند نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کو. بہت سے آپ نے نیک لوگ دیکھے ہوں گے، علماء میں ہوتے ہیں ایسے کہ وہ لیکن ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، اور دونوں اپنی اپنی جگہ بہت نیک ہوتے ہیں. تو ایسے ہوں گے لوگ، تو ان کا قصاص دلایا جائے گا، معافی دلائی جائے گی، کوئی معاف کر دے گا اور پھر اس کا معاملہ صاف کر دیا جائے گا. ان کے دلوں کو کہتے ہیں دھو دیا جائے گا. اور ان کا دل جو ہے وہ، کیونکہ جنت ایک ایسی چیز ہے اس میں کسی کے دل میں حسد بغض کینہ نہیں ہو سکتا. وہ جگہ ایسی، وہ سلامت، وہاں آپ کا کلام بھی سلامتی والا ہے، وہاں آپ کی تسبیح جو حمد ہے سب کچھ یہی ہوگا. آپ کا کلمہ، کوئی تانا تشنا کوئی بغض حسد وہاں پہ نہیں ہے. تو وہ جو دلوں کو دھونے کا ہے نا سلسلہ، وہ کنترا میں ہوگا اور دلوں کو دھو دیا جائے گا، اور پھر جنتی جنت میں جائیں گے. اور اس کے بعد فرشتہ کیا کہے گا کہ اب موت کو بھی اس مقام پہ لا کے ذبح کر دیا جائے گا. جب جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اور فرشتہ کیا اعلان کرے گا؟ اب تمہاری زندگی ابدی ہے. جنتیوں کے لیے جنت ہے اور جہنمیوں کے لیے جہنم ہے. اور کہتے ہیں جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ کبھی نہ ہوں گے، اور کہتے ہیں جہنمیوں کے لیے وہ حد درجہ غم کا مقام ہوگا. ہاں شفاعت میں آتا ہے، شفاعت کا ہم اگر بیان اسے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں نا شفاعت کو، تو اس میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو شفاعت کر سکیں گے. جیسے رسول اللہ کی تو ہے، تو کچھ جنتی بھی جہنمیوں کی شفاعت کریں گے. جیسے 40 جنتیوں کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ جنتی ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے بھائی کچھ ایسے ہیں، وہ ہم انہیں ادھر دیکھتے نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ یہ بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جہنم سے انہیں نکالو، اگر ایک دینار کے برابر بھی ان کے دل میں ایمان ہے نا تو نکال لانا. تو کہتے ہیں کچھ کی پنڈلیاں جلی ہوں گی بھی، وہ سارے وہ پہچان لیں گے، انہیں نکال لیں گے. پھر کہیں گے ابھی بھی کچھ ہے. تو مطلب یہ طویل حدیث ہے، اس میں آتا ایسی ہے کہ اچھا نصف دینار کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہے نا، انہیں بھی نکال لو. پھر اینڈ پہ کہیں گے ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اسے بھی نکال لو. لیکن یہ ہمیشہ ہم یاد رکھیں کہ جنت نہ ایمان والے کے لیے، توحید پرست کے لیے، شرک والے کے لیے نہیں ہے. تو اپنے عقائد میں نا ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. عقیدہ ہمارا بہت ضروری ہے، کیونکہ عقیدہ اگر درست نہیں ہے نا، عمل کی کمی بیشی تو کسی طرح کچھ ہو سکتا ہے کہ جہنم میں چلے گئے نکالے جائیں گے. لیکن عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو وہ مشرک کے لیے جنت ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ نے شرک کر دیا اس کے لیے جنت ہے ہی نہیں ہے. تو عقیدہ، ہاں عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ عمل جو ہے اسے ہم فار گرانٹیڈ لے لیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ جہنم کی میں نے بتایا تھا نا کہ اس کی جو آگ کی تپش ہے وہ 69 ٹائم زیادہ ہے، 70واں حصہ ہے دنیا کی آگ اس کا. تو وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. ہماری باڈیز بھی 70 گنا بڑھائی جائیں گی اس کا عذاب جھیلنے کے لیے. اس باڈی کے ساتھ تو ہم وہ عذاب نہیں جھیل سکتے. تو یہ انسان سوچے اچھا میں چونکہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہتا ہوں، یہ بھی حدیث ہے، جو اخلاص سے کہتا ہے اس کو بھی نکال لیا جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. وہ اتنی سختی، ایک تو پہلے وہ دن اتنا سخت 50,000 سال کے برابر دن، اوپر سے وہ جہنم کی سختی کوئی ذرا سی دیر کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو انسان یہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے، ہاں چونکہ میں کلمہ گو ہوں اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں تو بس میں جنتی ہوں. جہنم کا مذہب بہت سے جہنمی، بہت سے مسلمان چکھیں گے. ایون کہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی مسلم ہوگا جو جنت جہنم میں جل کے بالکل کوئلہ راکھ بن چکا ہوگا،
اور اس کو بھی شفاعت پہ نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سبب اسے نکال لیں گے کہ اچھا چلو ایمان والا تو تھا, توحید پرست تو تھا, لیکن توحید پرست اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کیا, اللہ کے کسی اختیار میں, نہ عبادات میں, نہ صفات میں, نہ ذات میں, تو نکالیں گے. اور انہیں کہتے ہیں کہ جنت کی نہر ہوگی, اس کے پاس نا اس کے وہ جو راکھ ہے اس کو بچھا دیا جائے گا, اور جنتیوں کو کہا جائے گا اس پہ پانی ڈالو. جب وہ اس پہ پانی ڈالیں گے تو جیسے پودا اگتا ہے نا, تو اس طرح اس کا جسم اگ گائے گا, لیکن اس پہ بھی جلے کے نشان ہوں گے. وہ ویسے جنتیوں کی طرح نہیں ہوگا جیسے جو اپنے عمل کے سبب پہلی جنت میں تھے. ہر جنتی کا رتبہ ہے, اس کا درجہ ہے. جہنمی بھی جو اپنی سزا بھگت کے آیا وہ ویسے جنتی کی طرح نہیں ہوگا جو 70,000 تھے اور بغیر حساب کے گئے, ان کا معاملہ اور ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ ایسے ہے. تو پھر کیا کرے, ڈر جائیں کہ کیا ہوگا, کیا معاملہ ہوگا, موت آنی ہے, ہمارے ساتھ کیا سلوک, اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک ہوگا اور ہمارے اعمال کیسے ہوں گے. ڈرنا نہیں ہے, موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے. موت صرف تیاری والی چیز ہے, موت کی تیاری کرنی ہے. یہ دور تو اب دیکھیں دور فتن ہے, یہ آخری دور میں ہم انٹر ہو گئے ہیں. قیامت کی سب سے بڑی نشانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اور میں ایسے ہیں 2 انگلیاں جوڑ کے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب جو بڑا کوئی واقعہ رونما ہوگا نا وہ قیامت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے واپس, لیکن وہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے طور پہ آئیں گے, وہ ایز اے نبی تو نہیں آئیں گے نا. نبوت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمپلیٹ ہے, اور اس کے بعد جو بڑا واقعہ ہونا ہے وہ یہی ہونا ہے. اس کے بعد اب یہ جو چند بڑی بڑی نشانیاں نا, دجال ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے, یا یاجوج ماجوج ہے, یہ سب چیزیں, یہ چند چیزیں رہ گئی ہیں. باقی آپ جو کہنا فتنے کا دور, تو وہ تو ہے ہی ہے کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے ٹپکیں گے, تو ہر گھر میں ٹپک رہے ہیں. وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار بتایا, یہ شقیق تابعی ہیں, تابعی وہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں لیکن صحابہ سے تعلیم حاصل کی تھی, تو پھر وہ صحابی نہیں تھے, انہیں تابعی کہتے ہیں. تو شقیق رحم اللہ ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار ہمیں بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایک بار پوچھا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں کیا بات یاد ہے جو فتنے کے متعلق تھی. تو انہوں نے کہا کہ قیامت کے نزدیک فتنہ سمندر کی موج کی طرح امڈ آئے گا. تو اور اس کا جو اس کی جو کیا کہنا چاہیے, انسان کا جو مال ہے نا, مال اور اولاد اور پڑوسی, اس کی آزمائش سے انسان کو جو چیز بچائے گی نا, وہ نماز ہے, صدقہ ہے, اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. اور یہ یعنی کہ فتنہ ہے نا, یہ تو ہے ہی ہے. مال, اولاد, پڑوسی سے انسان آزمایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مال اور پھر اس کا حل بھی اسی حدیث میں ہے. میں ویسے فوکس آگے کی اس پہ کر رہی ہوں, لیکن یہ حدیث سٹارٹ ایسی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ سوچیں تو اگر مال اور اولاد سے آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے نا, تو پھر نماز, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, قرآن میں اگر تم مدد چاہتے ہو تو نماز اور صبر سے چاہو. یہی انسان کی مدد کر سکتی ہیں. اللہ کی مدد انہی کے ذریعے آتی ہے, صبر اور نماز سے. تو نماز اور صدقہ, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے, اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر, حق پہ بولنا ہے, حق ہی بولنا ہے, اور بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. کہیں پہ بری بات ہو رہی ہے, جہاں پہ آپ کا ہاتھ کام آ سکتا ہے, اسے آپ کی پاور ہے تو اسے یوز کریں, اسے روکیں, نہیں تو زبان سے. اور یہ کمزور ترین حالت ہے, دل میں برا جانے. بہرحال تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں, میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا, میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح امڈ آئے گا. پہلے انہوں نے کہا کہ فتنے کے بارے میں کیا جانتے ہو جو اللہ کے رسول نے بتایا, تو انہوں نے بتایا کہ انسان کے جو مال, اولاد اور پڑوسی ہیں نا, اس سے یہ چیزیں بچائیں گی. انہوں نے کہا نہیں, میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا, میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح امڈ آئے گا. کہتے ہیں اس فتنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا, آپ کے اور اس کے درمیان ایک دروازہ ہے. تو کہتے ہیں وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا. کہتے ہیں توڑا جائے گا. تو کہتے ہیں پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہوگا. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں. حذیفہ رضی اللہ عنہ پتہ ہے کیا, وہ کیوں ان سے ایسے پوچھ رہے تھے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ رازدار رسول انہیں کہا جاتا ہے نا. یہ وہ صحابی تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 منافقوں کے نام بتائے تھے, انہوں نے کبھی کسی کو نہیں تھے بتائے. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وفات کے قریب بہت پوچھا تھا ان سے, میں تو نہیں ان میں. یہ ان کا تقویٰ دیکھیں کہ کیا ان کا مقام تھا کہ اللہ کے نبی کہتے تھے اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اللہ کے نبی کہتے تھے جہاں سے عمر گزرتا ہے میں شیطان کو راستہ چھوڑتے ہوئے دیکھتا ہوں, وہ راستہ بدل لیتا ہے شیطان وہاں سے. وہ کہتے ہیں میں منافقوں میں سے تو نہیں ہوں. اور کہتے ہیں کہ بہت اینڈ پہ جب انہوں نے بہت زیادہ
حذیفہ رضی اللہ عنہ کو انسسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں وہ اللہ کے نبی کا راز میں نہیں بتا سکتی، لیکن آپ ان میں نہیں ہیں، نام نہیں کسی کا بتایا لیکن آپ ان میں نہیں ہیں۔ تو ابن عمر کو انہوں نے وصیت کی تھی کہ دیکھنا ہی میرا نماز جنازہ پڑھے گا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے ابن عمر نے دیکھا، انہوں نے پڑھا بھی، وہ تو پڑھنا ہی تھا۔ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم حذیفہ کو ہی دیکھتے تھے رضی اللہ عنہ کو، وہ جس کا پڑھتے تھے ہم اس کا پڑھتے تھے، وہ جس کا نہیں پڑھتے تھے ہم اس کا نہیں پڑھتے تھے، کہ یہ نہیں کہ منافق ہوگا جس کا نماز جنازہ نہیں انہوں نے پڑھا۔ بہرحال تو حذیفہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اس سے نا خطرہ نہیں ہے، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر تو یہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں پھر یہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں جب یہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ہم سب کو شقیق ہے نا تابعی جن سے روایت ہے، وہ ہمیں بتا رہے تھے نا جب، تو ہم نے پوچھنا چاہا کہ عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے بارے میں جانتے تھے، لیکن ہماری ہمت نہیں ہوئی۔ تو ہم نے مسروق، وہ بھی ایک تابعی ہیں بہت مشہور، وہ ایسے تھے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نا حجرے کے باہر برآمدے میں بیٹھے رہتے تھے علم سیکھنے کے لیے۔ انہوں نے اتنا علم سیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، بہت بڑی بڑی احادیث ان سے مروی ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم نے مسروق سے کہا، انہوں نے پھر پوچھا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے اس دروازے کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسے جانتے تھے جیسے کل کے دن سے پہلے آج کی رات آئے گی نا، اتنا واضح نا، اس طرح وہ جانتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کون تھے؟ یہ مسروق نے پوچھا نا، اس پہ وہ ڈر گئے کہ وہ دروازہ کیا ہے۔ تو پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ دروازہ خود عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو وہ دروازہ، اور دیکھیں جب ٹوٹ جائے کوئی چیز، دروازہ بھی اگر کھولا ہے تو یہ کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی بند کر دے گا، لیکن اگر یہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ ایک اوپننگ ہے۔ تو فتنے تو پھر تبھی سے ہیں۔ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، علی، مطلب کہ پھر فتنے ہی فتنے تھے۔ یہ جو جنگ جمل ہوئی تھی، علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، مطلب دو بڑے بڑے جو گروپس تھے صحابہ کے، وہ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے۔ ویسے تو وہ حضرت عائشہ، مطلب انہیں دکھ تھا ساری زندگی اس کا، بنو امیہ بس انہیں ساتھ لے جانا چاہتے تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہو جائے، اور ان کی وجہ سے بہت سے صحابیوں نے انہیں سپورٹ کیا، بنو امیہ کو۔ وہ چاہتے تھے ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیں، انہیں شہید کیا گیا، ہم اس کا بدلہ لیں، اور حضرت علی کہتے تھے یہ سچویشن اس کی نہیں ہے، ہم قصاص نہیں لے سکتے۔ تو اس پہ وہ جنگ ہوئی تھی جس پہ بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ تو وہ فتنہ تھا نا، حالانکہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں ہی اس پہ انہیں بہت دکھ تھا، وہ چاہتے بھی نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ان کی سیٹلمنٹس بھی ہو گئیں، لیکن انہوں نے جو فساد ڈلوانے والے تھے، یہ جو باغی تھے، انہوں نے چھیڑ چھاڑ ایسی کی ہے، اور بہت سی اس میں باتیں اور بہت سی اس میں روایات ہیں کہ بہت سے جلیل القدر صحابی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، طلحہ اور کافی سارے تھے بڑے بڑے صحابی۔ بہرحال تو فتنوں کا تو دور ہے، اب فتنوں کا دروازہ کھل چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم کسی باہر کے فتنے کا ہم نے کیا مقابلہ کرنا ہے، ہم تو اپنے نفس کے فتنے سے نہیں کوئی بری۔ لاسٹ ٹائم کیا میں نے وہ آیت پڑھی تھی، سورہ کہف کی تھی نا، کہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زینت ہے، اور باقی والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، مال اور فتنے تو دنیا کی زینت ہے۔ آج سورہ شعراء کا میں وہ دیکھ رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، اس میں پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ تو اس میں انہوں نے جب کہا کہ میرے والد کی بخشش فرما، لیکن باہر میں انہیں منع کر دیا گیا تھا، اور وہ آپ کافر کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، آپ اس کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں اس کی زندگی میں، لیکن آپ کافر کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، ایمان نہیں لائے تو بخشش کیسے ہوگی؟ تو پھر انہیں منع کر دیا گیا تھا، انہوں نے رجوع کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا قیامت تھی، کہ میرا باپ جائے گا، اور اس کے باعث کہا جاتا ہے کہ ان کی شکل جو آزر ان کے والد تھے اس کی شکل بجو کی بنا دی جائے گی، اور پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بہرحال جو بھی ہے، تو وہ جو قصہ ہے نا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، سوائے اس کے جو قلب سلیم لایا۔ یعنی کہ اس دن جو کام آئے گی نا چیز، وہ مال اور بیٹے نہیں ہے۔ ہم اس کو نا اپنا فائنل سہارا سمجھتے ہیں، فائنل سہارا یہ نہیں ہوتے، فائنل سہارا اللہ کی ذات ہی ہے، مال اور بیٹے سہارا نہیں ہے۔ ہاں یہ ریسورسز ہیں آپ کے، آپ ان کے ذریعے زندگی گزارتے ہو۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ ریسورسز نہیں، ان کی زندگی بہت پرسکون گزرتی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بدرجے عتم جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ہیں، مگر پھر بھی زندگی اچھی، سکون ہی نہیں لائف میں، ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو یہ فائنل سہارا اللہ کی ذات ہے، اور قیامت کے روز مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے۔ فائدہ کیا دے گا؟ جو قلب سلیم لایا۔ قلب سلیم کے کیا وہ تفاسیر میں کیا آتا ہے؟ سلامت دل، ویسے آپ لفظی معنی دیکھیں سلامت دل، جس میں سب سے پہلے تو ہر شرک سے پاک ہوگا، بالکل سلامت۔ وہی نا کہ جو مشرک ہے وہ تو جا ہی نہیں سکتا نا جنت میں۔ سلامت دل جو لایا، شرک سے پاک، بدعت سے پاک، سنت سے جسے محبت ہو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اور ایک اب بندوں کے آ جائیں
دل میں کسی کے لیے حسد نہیں، کسی کے لیے بغض نہیں، کسی کے لیے کینہ نہیں. یہ ہے دنیا داری، لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے. اس طرح کا دل جس کا ہوگا نا وہ کامیاب ہوگا. پھر اگر آپ اس کی وہ ڈسکرپشن میں چلے جائیں نا لغت میں، تو لغت میں قلب ہوتا ہے، قرآن میں 2 ورڈ یوز ہوئے ہیں دل کے لیے. ایک ہے قلب. قلب ہوتی ہے الٹتی پلٹتی چیز. تجوید کا بھی ایک رول ہے نا اقلاب، کہ اسے انسان پلٹ دیتا ہے آواز کو. بہرحال تو قلب ہوتا ہے قلب ہوتا ہے الٹتی پلٹتی چیز، اور ہے بھی فزیکلی بھی ایسی ہے. کانٹریکشن ریلیکسیشن ہوتی ہے اس میں، پمپ کرتا ہے بلڈ. اور ویسے بھی کبھی ہم مایوس ہوتے ہیں، کبھی ہم پر امید ہوتے ہیں، کبھی ہم دکھی ہوتے ہیں، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں. تو الٹتی پلٹتی چیز ہے قلب. ایک ورڈ ہے افئدہ. افئدہ ہوتا ہے، تب دل کے لیے ورڈ آیا ہے جب انسان کی نا ریشنل تھنکنگ کی بات کی گئی ہے، جب وہ ایک فیصلے پہ ٹھہر جاتا ہے، اس کے لیے وہاں ورڈ آتا ہے افئدہ. قلب ورڈ آتا ہے جب نا الٹتی پلٹتی حالت ہوتی ہے. تو قلب سلیم الٹتی پلٹتی حالت، یہ تو الٹتی پلٹتی حالت ہونی تو چاہیے. اللہ کے لیے بالکل وہ سلیم ہو گیا ہو، اس کے دل میں بس اللہ کی بات ہو، اور وہ توحید ہو، اور سنت کی محبت ہو، اور نہ حسد ہو نہ کینہ. تو الٹتی پلٹتی کیا ہے؟ اور سلیم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ لغت میں دیکھیں نا، عربی لغت میں اس کا مطلب سلیم ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو سانپ ڈس لے اور وہ نہ تڑپنا شروع ہو جائے. تو قلب سلیم ایسے انسان کا دل ہے جو نہ متحرک رہتا ہے. تو قلب سلیم وہ ہوا جو متحرک دل ہے، اور وہ نیکیوں کے لیے متحرک دل ہے. تو یہ بھی ایک اس کی ڈسکرپشن بنتی ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیونکہ وہاں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہاں نہ مال کام آئیں گے، نہ بیٹے کام کیا آئے گا، قلب سلیم. تو یہ قلب سلیم کی دوڑ ہے. مال اور بیٹے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث مبارکہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہماری نیت، ہمارے دل، ہمارے اعمال دیکھنے ہیں. صورتیں اور مال ہم کہاں پہ دیکھیں؟ دنیا کی ساری کوششیں مال کے لیے، اور پھر اسے سنبھالنے کے لیے اولاد کے لیے، بیٹے. اس لیے ہم اس میں لگے ہیں نا. تو اللہ تو کہتا ہے میرے تو کام کی نہیں یہ چیزیں. اللہ نہیں دی ہیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ دے بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے. اللہ کے ہاں سے ہی تو آئی ہیں. اللہ کے ہاں تو کوئی ویلیو نہیں ان چیزوں کی. اللہ کے ہاں تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے. تو فوکس کرنا ہے کس پہ؟ دل پہ اور اعمال پہ. ایسے اعمال جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں، جن میں ریاکاری نہیں ہے، جو خالص اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے؟ تو پھر اسی بات پہ اینڈ کریں گے انشاءاللہ کہ عمل صالح. پچھلی بار بات نیک اعمال کی ہوئی تھی کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. وہ وہی ہوتے ہیں جن میں ریاکاری نہیں ہوتی، جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، جو دنیا کے لیے نہیں ہوتے. لوگوں سے بھی آپ معاملہ کریں تو اللہ کے لیے کریں. آج مجھ سے وہ کلاس فیلو ہماری پوچھ رہی تھی، اسٹوڈنٹ میری افرا بجی، وہ کہتی ہیں ہم تو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوتی ہے اللہ کے لیے محبت کرو؟ وہ تو ہماری اولاد ہے، ہمیں محبت ہے ان سے. یہ اللہ کے لیے محبت کیا ہوتی ہے؟ ہر عمل اللہ کے لیے کرو، محبت بھی اللہ کے لیے کرو. کیونکہ وہ حدیث ہے نا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی. جس نے اللہ کے لیے کسی سے ملا، اللہ کے لیے جدا ہوا. جو اللہ کے لیے جس نے دیا اور اللہ کے لیے جس نے روکا، کچھ دیا وہ بھی اللہ کے لیے، روک لیا وہ بھی اللہ کے لیے، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. کہتی ہیں یہ کیا ہوا کہ محبت بھی اللہ کے لیے کی، نفرت بھی اللہ کے لیے کی. میں نے کہا جانور کو بھی تو محبت ہوتی ہے نا اولاد سے، وہ بھی تو اپنے بچے کو پالتا ہے. تو ہمیں اس میں کیا فرق ہے اگر ہم نے صرف وہ فطری جبلت کے اندر وہ جو انسٹنکٹ میں انسان کے محبت ہے اس میں رکھی گئی ہے، وہ اس کے طور پہ ہم نے اپنی اولاد پالی. اللہ کے لیے محبت یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو ریز کیا اور اس طریقے پہ کیا جو اللہ نے بتایا ہے. صرف اس لیے اسے کھلائے پلائے نہیں کہ میری اولاد ہے اور ہر چیز جائز ناجائز اس کی پوری کر دی. نہیں، اسے وہ دیا جو اللہ کو پسند ہے، اسے وہ بتایا جو اللہ کو پسند ہے، اسے وہاں سے روکا جو اللہ کو نہیں پسند. تو آپ نے اللہ کے لیے اس سے محبت کی، اسے اللہ کے مطابق بنا دیا. اپنے مال کو جہاں اللہ کو پسند ہے وہاں خرچ کرے، جہاں نہیں پسند وہاں روک دے. تو آپ نے اللہ کے لیے کیا. اللہ یہ تو نہیں کہتا خرچی نہ کرو، اپنی ضرورتوں پہ نہ کرو، کرو سب کچھ کرو، بس اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے. ہمیں آخرت کی یاد اسی لیے ہے کہ انسان اپنے اعمال کو درست کر لے. تو اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں گے تو آخرت میں مقبول بھی ہوں گے، ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے. آمین رب العالمین. ایک لیٹر ہے، میں اس کو پڑھنا چاہتی ہوں، میرے نظر سے گزرا. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک. انشاءاللہ یہ لیٹر میں آپ کو بعد میں سنا دوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.